ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف. معذرت آپ کے جو ہے وہ آپ کو انتظار کروایا. امام حسین نے کربلا میں کس مقصد کے لیے قربانی دی اور امام زمان کے ظہور سے اس مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جی برادر سید محمد علی نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم کربلا صفحے کو شروع میں ہی ایک جملے میں بند کرنا چاہیں، عموماً بند نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میں سمجھانے کے لیے صرف ایک جملے میں بند کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں بلکہ حکومت کو دین کے تابع کرنے کے لیے قیام فرمایا تھا. اقتدار کے بلکہ عدل کے لیے کیا، عدل کے لیے کیا، حق اور دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. یہی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کہا تھا، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي اريد امر بالمعروف ونهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. یہ سمجھنے کی چیز ہے، واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. یعنی میں نہ سرکشی، نہ تکبر، نہ فساد پھیلانے کے لیے، نہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ اپنے نان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. میرا مقصد کیا ہے نکلنے کا؟ میرا مقصد امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. اور پھر میں اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد امیر المومنین کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خطبہ بتاتا ہے کہ کربلا کا اصل مقصد اصلاح امت، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر اور سب سے بڑھ کر نظام عدل کا قیام ہے. اور اس لیے قرآن میں بعثت انبیاء کا مقصد بیان کیا. کیا فرمایا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب، میزان نازل کی کریں، عدل و انصاف کریں. اور یہی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا سب سے پہلا منشور کہ کیا کریں گے؟ وہ عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے، قائما بالقسط. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس لیے اگر امیر المومنین علیہ السلام، ہم شروع کرتے ہیں امیر المومنین سے جن کو مشروعیت بھی حاصل ہو گئی تھی اور خداوند متعال کی طرف سے منصوص من اللہ حاکم بھی بن گئے. اس لیے اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو وہ جس طرح داغ نے کہا تھا کہ امیر المومنین کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے، تو لہٰذا ہمیں عدالت الہیہ کا ہم نظر آئیں گے. آپ نے حکومت کو ذاتی مفاد نہیں کیا جس طرح کے اور باقی لوگوں نے استعمال کیا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو کیا کیا؟ لا کر بٹھا دیا اور ان کے یعنی اقربا پروری کرتے رہے. امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ بیت المال کی برابری کی تقسیم فرماتے رہے، عدل و انصاف کے ساتھ کرتے رہے، غیر مسلم رعایا کے حقوق کی حفاظت کی. اور انصاف کے معاملے میں نہ دوست دیکھا نہ دیکھا، کوئی فرق نہیں رکھا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، بلکہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ آتے رہے. اس لیے علماء نے اسے فرمایا تھا کہ علی کی شہادت شدت عدالت کی وجہ سے ہوئے. یعنی امیر المومنین کو اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ ظلم، طبقاتی امتیازات، اقربا پروری اور نا انصافی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے عدل ہر مصلحت پر مقدم رکھا. یہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کو اگر دیکھیں گے تو آپ اس مشن پورے کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حسین منی وانا من حسین، اس کا مراد قطعا یہ نہیں ہے رسول اللہ ابس گفتگو کر ہی نہیں سکتے کہ اصحاب کو پتہ ہے یہ حسین جو ہے نواسا ہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں؟ چلے مان لیا، لیکن اس تسلسل حدیث کے تسلسل کو دیکھیں گے. یہاں پہ قطعا نہیں یہ بتانا چاہ رہے کہ میرا رشتہ کیا ہے، بلکہ اس مشن کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس مشن میں میں حسین مجھ سے ہے اس مشن میں میں حسین سے ہوں. یعنی اگر کربلا میں دیکھا جائے، اگر کربلا میں رسول اللہ ہوتے تو وہ بھی اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی طرف قربان ہو جاتے. اگر کا دور ہوتا تو آپ دیکھیے سیز فائر جو مولا حسن نے کیا، میں قطع نہیں کہتا صلح کی، سیز فائر کیا. سیز فائر اگر رسول اللہ اس دور میں ہوتے وہ بھی سیز فائر کرتے، جیسا صلح حدیبیہ میں ہوا.
باقی اسی طرح آپ دیکھیں گویا امیر المومنین کی زندگی کو ہم دیکھتے چلتے ہیں. گویا امیر المومنین نے عدل کی حکومت کو قائم کیا. امام حسین علیہ السلام نے اسی عدل کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. جو امیر المومنین مولا حسین علیہ السلام نکلتے فرمایا سیرت جدی ابی طالب السلام. لیکن کربلا کے دن اگرچہ دین محفوظ ہو گیا مگر یہ عدالت پوری دنیا میں پھیل سکی ابھی تک مکمل نہیں پھیل سکی ہے. ظلم کا نظام باقی ختم ہو گیا نہیں ابھی تک ختم ہوا. استکبار ختم ہوا نہیں. جبت طاغوت ختم ہو گیا نہیں ختم ہوا. حق کی عالمی حکومت قائم ہو سکی نہیں ہو سکی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کربلا نے ہمیں اس کے درمیان فرق کرنا سکھا دیا ہے. بے شک فرق کرنا ضرور سکھایا مگر یہ نظام ختم نہیں ہوا. اس نظام نے کب ختم ہونا ہے؟ جبت اور طاغوت کے نظام نے, استکبار کے نظام نے کب ختم ہونا ہے؟ ظلم نے کب ختم ہونا ہے؟ جب اس مقام پر جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اور جب ظہور ہوگا تو حسینی مقصد کی تکمیل ہو جائے گی. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا امام مہدی علیہ السلام کے لیے یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, یعنی وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور قرآن نے بھی یہی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں ہے کہ جس طرح بات ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم اس صدی کو بھیجیں گے جو ہدایت کرے گا اور دین حق کو اس طرح پھیلا دے گا کہ ہر جگہ پہ دین محمدی نظر آئے گا. اہل بیت کی متعدد روایات کو اگر میں دیکھوں گا تو اس آیت کی کامل ہے. وہ کیوں نظر آئیں گے؟ وہ صرف اور صرف ایک ذات نظر آئے گی جسے قائم السلام کہتے ہیں. جب دین حق پوری زمین ہو جائے گا, لہذا امام حسین علیہ السلام کا قیام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ہی مشن کے دو مرحلے ہیں. بے شک ایک ہی مشن ہے, دو مرحلے ہیں, دو شخصیات الگ ہیں. میں بلکہ کہوں گا شخصیات بھی ایک ہیں, صرف زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. جس طرح کہہ رہا ہوں شخصیات جس طرح اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, یعنی یہ سارے کے سارے محمد ہیں. ایک پہلے سے لے کر آخری تک محمد ہے. یعنی یہ مشن ایک ہے, مشن ایک ہے, صرف زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. انسان بھی وہی رہ رہے ہیں, شخصیات بھی وہی رہ رہی ہیں. اس لیے امام حسین نے اپنے دین کو بچایا. اور امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس دین کو جو بچا ہے اس کو پوری دنیا پر گے. کربلا نے ضمیر کو ضرور جگایا لیکن علیہ السلام جب آئیں گے ظہور پوری انسانیت کے اندر عدل کے نظام کو داخل کر دے گا. اور اگر میں اسے ایک جملے میں بند کروں تو اس طرح کہ اگر امیر المومنین کے عدل کم کیا جائے, امام حسین علیہ السلام نے اس معیار کی حفاظت کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا. بے شک مہدی علیہ السلام اسی حسینی عدل کو پوری دنیا دیں گے. اس لیے کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے, اربعین ایک موقع کا نام نہیں, کہ یہ کیا ہے؟ جاری رہنے والے ایک الہی ان کا نام ہے. جی بہت خوب برادر سید محمد علی نقی, جیسے کہ آپ نے اس سوال کے جواب کے جو نکات بیان کیے کہ امام حسین علیہ السلام آقا عبداللہ الحسین کا جو مقصد تھا, جو قربانی تھی, وہ ہر دور کے باطل کے لیے تھی. اور جو ہے وہ ہمارا بھی جو مقصد ہے, ہمارا جو یہ زندگی کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت کے باطل کے خلاف کھڑے ہوں. اور امام زمان اجل اللہ تعالی و فرج الشریف جو ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کے اس مشن کو بڑھاتے ہوئے جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو اس ظلم و جور سے بھری دنیا کو نور کی طرف لے کے جائیں گے.